پڑھنے والا، برقع کی ٹوپی لگانے والا، 5 وقت مسجدوں میں اذان دینے والا، عالم ربانی شہید رضا مصباحی کا بھی نام شامل تھا۔ بہت خوب، بہت خوب، بے شک، بہت خوب۔ یہ بتانے کو کافی ہے، جو پڑھے گا وہ پڑھے گا۔ آپ نے پڑھا یا نہیں؟ گالی آپ دوسرے کو دیتے ہیں، غلط۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم what misfortunes befalls on you it is because your hand has gathered it۔ قرآن کہتا ہے مسلمانوں، یہ تیری جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم لوگ کم ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر دم نہیں، ایجوکیشن نہیں، پولیٹکس نہیں۔ اگر میں پولیٹکس کی بات کروں، حضرت 2 منٹ، ہم مسلمانوں نے سیاست کو حرام سمجھا۔ مجال ہے کوئی مسلمان کا بچہ الیکشن لڑے اور مسلمان اس کو سپورٹ کرے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تجربات بتاتا تھا، اس کو بولے گا اب مولوی صاحب لوگ اگر الیکشن فائٹ کریں گے تو ان کا جینا حرام کر دیں گے، ان کو یہ کہہ کہ ان کی امامت چھینی جائے گی۔ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کو بےمانی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، مولوی صاحب بھی اب چوری کرنا چاہتے ہیں، بےمان بننا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے سیاست کو بھی نہیں سمجھا۔ اس 70 سال میں ہمیں کیا سکھایا گیا بھارت میں؟ اس کو ووٹ دو گے تو وہ جیت جائے گا، پھر تم کو جینے نہیں دے گا، اس کو مت دو، اس کو دو، اس کو مت دو، اس کو دو۔ ہم کو صرف دری بچھانے کے لیے، بلا لگانے کے لیے، نعرہ لگانے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے، ہم کو ناشتے کی پاکٹ بنانے کے لیے صرف لوگوں نے استعمال کیا۔ ایک بھی لیڈرشپ میں ایک بھی بچوں کو کامیابی آپ نے اگر کامیاب ہوتے دیکھا اور کامیاب آپ نے کیا تو آپ بتائیے، کوئی ایک لڑکا آپ نہیں کامیاب ہونے دیں گے، کیونکہ آپ سمجھتے کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے۔ صاحب یہ غلط بات ہے نا، اسلام میں سیاست نہیں ہے۔ اسلام کے پیغمبر کی زندگی گویا ہم نے پڑھائی نہیں۔ پوری دنیا کو جو نفیس اور خالص سیاست کا نظریہ پوری دنیا میں اگر کسی شخص نے سب سے زائد استھاپت فرمایا ہے تو اسی شخصیت کا نام پیغمبر اسلام ہے۔ اسلام کے پیغمبر کی 40 سالہ زندگی کو الگ کر کے اگر صرف 23 سالہ آخری زندگی کے آخری حصے کو اگر ہم دنیا کو بتائیں، 23 سال میں اسلام کے پیغمبر نے کیا کیا؟ 23 سال کی زندگی میں جو آپ نے اسلامی نظریہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا وہ ایسا نفیس نظریہ تھا۔ اس نظریوں کو پڑھنے کے بعد آج پوری دنیا کو یہ احساس ہوگا کہ اسلام کس سیاست کی باتیں کرتا ہے، اسلام کون سی سیاست سکھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں، آپ نے آخر کے 23 سال میں کن کن جہتوں سے آپ نے تکلیفیں برداشت نہ کی۔ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ برداشت کیے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ نے سہا، آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا اور ایک بہترین اسلامک سیاست کا نظریہ آپ نے اس 23 سالہ زندگی میں اپنی زندگی سے دنیا کے سامنے استھاپت فرمایا۔ اسلام کے پیغمبر کے سامنے آپ کے چاہنے والے کہنے لگے حضور آپ تو بااختیار ہے، اللہ نے آپ کو آتھورائز کیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند تو ٹکڑا ہو جاتا، آپ کے چاہنے سے سورج واپس آ جاتے، آپ کے اشارے سے درخت آپ کے پاس آتا، آپ کے چاہنے سے کنکریاں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے۔ تو سرکار یہ دشمن آپ کو گالیاں دیتے، یہ لوگ آپ پر پتھروں کی بارشیں کرتے، آپ بااختیار ہونے کے بعد بھی کیوں نہیں ان پر آپ تباہی چاہتے، کیوں نہیں ان کی تباہی چاہتے، ان کو برباد کرتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صبر کا حکم ہے، مجھے صبر کرنے دو، ان میں تبدیلی آئے گی، ان لوگوں میں بدلاؤ آئے گا، ان میں چینجنگ آئے گی، ان میں تبدیلی آئے گی۔ اسلام کے پیغمبر کی زندگی بتاتی ہے آپ نے خاموشی سے صبر کے ساتھ اسلامک نظریہ سیاست دنیا کے سامنے پیش کیا، گالیاں برداشت کی، اینٹ اور پتھروں کی بارشیں برداشت کی، آپ نے تحریکیں اپنی چالو رکھی۔ نتیجہ دنیا نے کیا دیکھا؟ اسی مصطفیٰ کی زندگی میں وہ لوگ جو آپ پر پتھروں کی بارشیں کر رہے تھے ان لوگوں میں ایسی چینجنگ آ گئی کہ وہی لوگ اب بارشیں تو کر رہے ہیں، پتھروں کی نہیں بلکہ پتھروں کی جگہ پر درودوں کی بارشیں کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی گردنیں کاٹنے والے اس پیغمبر اسلام کے نام پر اسی مبارک پیغمبر کی زندگی میں اپنی اپنی گردنیں کٹانے کو تیار ہو گئے۔ یہ اسلام کے پیغمبر کا نظریہ تھا۔ اگر ہم بھی یہ سیاست اس طریقے کی باتیں اس طریقے سے چلاکی اگر دنیا میں پیش کرتے ہیں، یقیناً صاحب ہماری کامیابی ہوگی، ہم آخرت مریں گے تب نہ جنت میں جائیں گے، مگر یہ دنیا ہمیں مرنے بھی تو نہیں دیتی۔ ہمیں جینا ہے اس دھرتی پر تو اپنے حساب کتاب سے جینا ہوگا، ہمارے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، جہاں پر قرآن پڑھائے جاتے ہو، جہاں پر مصطفیٰ کی حدیث پڑھائی جاتی ہو، جہاں پر طلبہ